بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حکومت نے ایک پورا پلان تیار کر لیا تھا اور پلان یہ تھا کہ 9 مئی کی رات کو ملک کے اندر ایمرجنسی نافذ کرنی تھی، جس کو نواز شریف نے انڈورس کیا۔ نواز شریف نے اس کی بات کی کہ ملک کے اندر ایمرجنسی نافذ کر دی جائے اور پھر اس کے بعد ہم جو مرضی کرتے پھریں، ملک کے اندر دندناتے پھریں، ملک میں ہماری حکمرانی ہو، ہمارا راج ہو، آئین اور قانون کو معطل کر دیا جائے۔ جو یہ بڑے جمہوریت پسند اور جمہوریت کے علمبردار بنتے ہیں، آئین کو معطل کر کے ایمرجنسی نافذ کرنا، لیکن اس کی سختی سے مخالفت کی۔ کس نے؟ آصف علی زرداری نے۔ پیپلز پارٹی نے اس کی بڑی سختی سے مخالفت کی، جس کی وجہ سے اب ان کے اختلافات شروع ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے درمیان اب لڑائی شروع ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ان کے درمیان اب وہ اتحاد والی بات، اول تو پہلے بھی اتحاد کوئی نہیں تھا، یہ تو مفاد کے لیے اکٹھے ہو کے بیٹھے ہوئے، ان کے درمیان کون سا اتحاد ہو سکتا ہے؟ یہ پیپلز پارٹی نون لیگ کبھی ایک جگہ پر بیٹھ سکتی ہے؟ کبھی یہ ایک گھاٹ سے اکٹھے پانی پی سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ان کا تو ویسے ہی کتے کا ویر ہے آپس کے اندر، یہ کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں؟ تو آصف علی زرداری نے بڑا صاف انکار کیا کہ ہم کسی صورت پاکستان کے اندر ایمرجنسی کو نافذ نہیں کرنے دیں گے۔ دوسرا یہ کہ مولانا فضل الرحمان اب اس حکومت سے بڑا تنگ آ چکے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان دیکھیں، مولانا فضل الرحمان اصل میں لائن کہاں سے لے رہا ہے؟ اب آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ جو سپریم کورٹ کے باہر حملہ کیا گیا، سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دیا گیا، سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کیا گیا، آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ سپریم کورٹ کے باہر جو احتجاج کا کانسیپٹ تھا، احتجاج کی جو کال تھی، وہ اصل میں نواز شریف نے دی ہوئی تھی۔ نواز شریف اس کے پیچھے تھا۔ نواز شریف نے کہا تھا کہ مولانا صاحب آپ چڑھ جائیں، مولانا صاحب آپ پہ جائیں، تو مولانا نے آ کے وہاں پہ چڑھائی کر دی۔ دو ہی لوگ آپ کو وہاں پر نظر آئیں گے، ایک تو مولانا فضل الرحمان اور دوسرا مریم نواز۔ تو مولانا کو پتہ چل گیا ہے کہ شہباز شریف کی حیثیت کوئی نہیں، شہباز شریف اپنی پارٹی کے اندر زیرو ہے، شہباز شریف ایک ڈمی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی اس کو ڈمی سمجھتی ہے اور پارٹی بھی اس کو ڈمی سمجھتی ہے۔ تو دونوں طرف سے اب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس وجہ سے مولانا تو پہلے دن سے کہتا تھا کہ میں تو اس حکومت کے اندر آنا ہی نہیں چاہتا، نہ یہ حکومت لینا چاہتا ہے، نہ وہ مذاکرات کا حامی تھا عمران خان کے ساتھ۔ تو مولانا تو نہ 3 میں نہ 13 میں، مولانا تو خام خواہ بیچ میں پھر رہا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو کبھی سڑکوں کے اوپر لے آتے ہیں، کبھی اس کو کہتے ہیں کہ دھرنا کر دو، کبھی اس کو کہتے ہیں کہ مدرسے کے بچے لے آؤ۔ مولانا کو صرف اس مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے کہ جب دھرنے کرنے ہو، کال چلانی ہو، مارچ کرنا ہو، بچے چاہیے ہو مدرسوں کے، مولانا کو صرف اس مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے، اور مولانا سے کوئی کام نہیں لیا جاتا، اور مولانا سے کوئی کام لیا بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ مولانا اب 12واں کھلاڑی ہے۔ 11 ٹوٹل کھلاڑی ہوتے ہیں، 11 کی ٹیم ہوتی ہے، اور یہ ٹوٹل 11 بندے کھیلتے ہیں، اور یہ 12واں کھلاڑی ہے، ریلو کٹا جس کو کہتے ہیں۔ تو مولانا کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے، جس کی وجہ سے مولانا بھی یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ میں نے اب اس حکومت کے ساتھ مزید گزارا نہیں کرنا۔ دوسرا، آصف علی زرداری بھی کہہ چکا ہے کہ یہ تو ملک کے اندر جو ایمرجنسی لگانے کا پلان ہے، کریک ڈاؤن کرنے کا پلان ہے، کارکنوں کے اوپر پکڑ دکڑ کا جو پلان ہے، اور یہ جو آپ نے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی ہوئی ہیں، جو الیکشن کا معاملہ تھا آپ نے اس کو بھی نہیں ہونے دیا، اور سپریم کورٹ کو بھی آپ نے اڑا کے رکھ دیا، اس کی بھی آپ نے توہین کر دی۔ تو اگر اس کھاتے میں پوری کی پوری حکومت جاتی، دیکھیں آصف علی زرداری نے ایک اور پلان کیا ہوا ہے، اب آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ ابھی یہ نون لیگ والوں کو اس کا اندازہ نہیں، شریف خاندان والوں کو ابھی اس کا اندازہ نہیں کہ ان کے ساتھ ہونا کیا ہے۔ آصف علی زرداری نے ایک اور پلان کیا ہوا ہے، اور وہ پلان یہ ہے کہ شہباز شریف کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے سپریم کورٹ نے۔ جیسے ہی سپریم کورٹ نے شہباز شریف کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے، جیسے ہی شہباز شریف کو فارغ کرنا ہے، جیسے ہی شہباز شریف کو اڑانا ہے عہدے سے، تو آصف علی زرداری نے بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنا دینا ہے۔ اب آصف علی زرداری یہ پلان کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں آصف علی زرداری کو یہ پلان کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں بلاول بھٹو کو لے آؤں، میں بلاول کو وزیر اعظم بنواؤں، میں بلاول کو آگے لاؤں، کیونکہ یہی بہترین موقع ہے، یہی ٹائم ہے۔ آگے تو ووٹ پڑتا ہے نہیں پڑتا، الیکشن ہوتے نہیں ہوتے، ووٹ ملتے نہیں ملتے، ہمیں میجورٹی ملتی نہیں ملتی، کیونکہ اب آصف علی زرداری یا پیپلز پارٹی کو میجورٹی تو بھول جائیں، 40-50 سیٹیں میکسیمم بس، بلکہ اس سے بھی کم ہو جانی ہے۔ جو اب حال بنا ہوا ہے، جو حالت بنی ہوئی ہے ملک کی، عمران خان نے 2/3 میجورٹی بڑی آرام سے نکال لینی ہے، اور نون لیگ کو 40-50 سیٹیں اور 20-25 سیٹیں
پیپلز پارٹی کو، باقی ساری سیٹیں چھوٹی موٹی جماعتوں کو ملا کے جو ملنی ہے، اس کے بعد باقی ساری سیٹیں عمران خان نے نکال لینی ہیں، جو کہ 200 سے اوپر بننی ہے، 225 230 یہ سیٹیں نکال کے عمران خان نے حکومت بنا لینی ہے۔ اس وجہ سے آصف زرداری کو یہ خوف ہے کہ آگے چانس بننا ہے نہیں بننا، موقع ملنا ہے نہیں ملنا، کوئی ایسا معاملہ ہونا ہے نہیں ہونا، میں ابھی سے بلاول کو وزیر اعظم بنا دیتا ہوں اور وزیر اعظم کی کرسی کے اوپر بٹھا دیتا ہوں اور بلاول کے اوپر وزیر اعظم کا ٹھپا لگوا لیتا ہوں۔ ابھی تو وزیر خارجہ کا ٹھپا لگا ہوا ہے نا، تو اس کے بعد وزیر اعظم کا ٹھپا لگ جائے گا۔ یہ آصف علی زرداری پلان کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس وجہ سے وہ حکومت سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ، دھمکی اور یہ پورا پلان کر چکے ہیں، اور اس میں شہباز شریف اصل میں ٹارگٹ ہے۔ ہر ایک پارٹی کا، اسٹیبلشمنٹ کا، نون لیگ اپنی جو پارٹی ہے اس کا بھی ٹارگٹ شہباز شریف ہے کہ شہباز شریف کو ڈنڈا دینا ہے، شہباز شریف کو رگڑا دینا ہے، شہباز شریف کو فارغ کرنا ہے، اور شہباز شریف رکاوٹ بن کے بیٹھا ہوا ہے، جیسے وہ کباب میں ہڈی ہوتی ہے وہ بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ سب کی نظریں اس ٹائم شہباز شریف کے اوپر ہیں کہ اس کو کیسے فارغ کرنا ہے، اور نواز شریف بھی فارغ کرنا چاہ رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی اس کو گھر بھیجنا چاہ رہی ہے، آصف علی زرداری بھی اس کو گھر بھیجنا چاہ رہا ہے، مولانا فضل الرحمان بھی اس کو گھر بھیجنا چاہ رہا ہے۔ تو سب کا ٹارگٹ شہباز شریف ہے اور شہباز شریف کو فارغ کرنا ہے۔ جیسے ہی اور اس کا حل واحد یہی ہے، اس کا واحد حل یہی ہے کہ شہباز شریف یا تو ڈسکوالیفائی ہو جائے، اس صورت میں حکومت ہی فارغ ہو جائے، یا پھر مولانا کی پارٹی یا آصف علی زرداری یا کوئی ایک اور آدھی جماعت وہ شہباز شریف کو خیر بات کہہ دے، الوداع کہہ دے، چھوڑ دے، اس کے بعد شہباز شریف کی حکومت فارغ ہو جانی ہے۔ اور آصف زرداری پلان بنا کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے دیکھیں شہباز شریف کو تو اب اپنی پارٹی بھی سپورٹ نہیں کری، نہ مریم نواز نے سپورٹ کیا۔ مریم نواز نے بڑے شکوے کیے، بڑی شکایتیں کی اور سختی سے ڈانٹا شہباز شریف کو کہ یہ ہماری تو حکومت لگتی نہیں۔ یہی لائن جو ہے وہ نواز شریف نے لی کہ ہماری تو یہ حکومت لگتی نہیں، ہمیں تو لگتا ہی نہیں کہ یہ ہماری حکومت ہے، نہ ہم کوئی فیصلہ کر پاتے ہیں، نہ ہم کوئی ڈیسیژن لے پاتے ہیں، نہ ہم ملک کے اندر کوئی صورتحال بہتر کر پاتے ہیں، نہ ہمیں کوئی گھاس ڈالی جاتی ہے، تو اس طرح کی حکومت تو نہیں چل سکتی۔ تو یہ نواز شریف نے بھی کہہ دیا تھا کہ یہ ہماری پارٹی کی حکومت لگتی نہیں، اس نے بھی ڈس آن کر دیا، مریم نے بھی ڈس آن کر دیا۔ آج آ کے آصف زرداری اور مولانا یہ دونوں بھی اب فارغ کر چکے ہیں، کیونکہ جو پیچھے سے ڈنڈا دیا ہوا تھا شہباز شریف کو وزیر اعظم بننے کا خواب دکھایا ہوا تھا، وہ اصل میں آصف زرداری مولانا نے دکھایا ہوا تھا، لیکن اب یہ بھی فارغ ہو گئے، یہ بھی اب جانے والے ہیں۔ اس وجہ سے شہباز شریف اب صرف چند دنوں کا مہمان ہے، چند دن کے لیے وہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ حکومت فارغ ہو جانی ہے۔ اور عمران خان جیسے ہی الیکشن کال ہونے، اس کے بعد کرائسس اتنا خطرناک ہو جانا ہے، اتنا زیادہ گہرا اور گمبھیر ہو جانا ہے کہ اس میں الیکشن کروانے، اور الیکشن جیسے ہی ہونے ہیں، جیسے انتخابات ہونے، اس میں مینڈیٹ عمران خان کو ملنا ہے اور 2/3 میجورٹی سے وزیر اعظم۔